میرا نام ورشا ہے اور آج میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اتارنے جا رہی ہوں۔ وہ بوجھ جو میری زندگی کے ہر دکھ اور پریشانی سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ اس وقت میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں انسان عزت کے ساتھ اپنی آخری آرام گاہ کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن مجھے تو جینے اور مرنے دونوں سے ڈر لگتا ہے۔ اگر میرا تعلق ایک مسلمان گھرانے سے نہ ہوتا تو میں وصیت کر دیتی کہ مجھے مرنے کے بعد جلا دیا جائے، لیکن قبر میں دفن نہ کیا جائے، کیونکہ میں نے ایک ایسا ظلم کیا ہے جس کی معافی ممکن نہیں۔ میں سرحد کے ایک نہایت امیر گھرانے میں پیدا ہوئی، شکل و صورت میں بے مثال اور قیمتی تھی۔ میری شادی بھی ایک ایسے خاندان میں ہوئی جو دولت اور عزت میں ہم سے بھی بڑھ کر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے 6 بیٹے عطا ہوئے۔ سسرال میں میری بہت عزت تھی اور میری ساس مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتی تھی۔ مجھے اپنے بچوں میں رضا سب سے زیادہ پیارا تھا۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میرے شوہر نے کاروبار کے سلسلے میں اسے جرمنی بھیج دیا۔ میں رضا کی جدائی سے بہت دکھی تھی، مگر اس کے مستقبل کا سوال تھا۔ اس بار جب سردیوں میں رضا جرمنی سے واپس آیا تو بہت خوش اور بدلہ بدلہ سا لگ رہا تھا، لیکن کبھی کبھی بے چین بھی ہو جاتا اور گمسم رہتا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس بار وہ اصرار کے باوجود جرمنی واپس جانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ایک دن میں آنگن میں بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی کہ میری نوکرانی میرے پاس آئی اور زاردارانہ انداز میں بولی، بیگم صاحبہ، رضا صاحب کا شانوں کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کہا، کمینی، تیری ہمت کیسے ہوئی ایسی بکواس کرنے کی؟ میں تیری زبان کاٹ لوں گی۔ میں اسے گالیاں دے رہی تھی اور وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ جب وہ وہی کھڑی رہی تو مجھے مزید غصہ آیا اور میں نے کہا، یہاں سے جاتی کیوں نہیں؟ میرے سخت رویے کے جواب میں اس نے آہستہ سے کہا، مالکن، یہ سچ ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے دوبارہ غصہ آیا۔ دل چاہا کہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، لیکن میں نے اسے ڈانٹ کر وہاں سے بھیج دیا۔ شانوں کے والد ہمارے گھر میں کام کرتے تھے اور اس کی ماں بھی صفائی کے لیے آتی تھی۔ شانوں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور بے حد خوبصورت تھی۔ گہرا رنگ، لمبے بال، بڑی بڑی کالی آنکھیں، گلابی ہونٹ اور گال پر ایک خوبصورت نشان جو اس کی خوبصورتی کو اور بڑھاتا تھا۔ شانوں کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ ایک غریب نوکر کی بیٹی تھی، اور دوسری بات یہ کہ میرا بیٹا رضا اس کے پیچھے دیوانہ ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے بیٹے کی عقل پر حیرت تھی کہ وہ ایک نوکرانے کی شادی شدہ بیٹی سے محبت کرنے لگا تھا۔ شانوں کے ماں باپ نے اس کی خوبصورتی کے ڈر سے اس کی شادی اپنے ہی خاندان کے ایک بیمار بوڑھے آدمی سے کر دی تھی۔ مجھے یاد ہے جب وہ شادی کے بعد آئی تو میں نے اس کی ماں سے کہا تھا، اس کے لیے تمہیں کوئی بیمار بوڑھا ہی ملا تھا؟ تو جواب شانوں نے دیا، مالکن، وہ بہت اچھا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ میں نے کہا، اچھا، پھر تو ٹھیک ہے۔ ابھی اس بات کو 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک دن میرا بیٹا رضا شانوں کا ہاتھ پکڑے میرے سامنے آ کھڑا ہوا اور بولا، امی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے اس کے شوہر سے بات کر لی ہے، بچہ ہونے کے بعد وہ اسے طلاق دے دے گا، پھر یہ کچھ دن یہاں رہے گی اور پھر میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ آپ اسے اپنے پاس رکھیں، کسی کو ابھی خبر نہ ہو۔ شادی کے بعد میں اسے اپنے ساتھ جرمنی لے جاؤں گا۔ اس کے لہجے کے اعتماد نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے شانوں کی طرف دیکھا، وہ بالکل خاموش کھڑی تھی اور اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ رضا نے پیار سے کہا، امی، کیا آپ میرے لیے یہ نہیں کریں گی؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، کیوں نہیں؟ میں تمہارے لیے جان بھی دے سکتی ہوں، تم فکر نہ کرو۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گیا اور اس نے میرے ہاتھ چومے اور شانوں سے کہا، اب تم ہر وقت امی کے ساتھ رہنا، یہ تمہارا ویسے ہی خیال رکھے گی جیسا میرا رکھتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے غصے سے شانوں کے بال پکڑ کر
جھٹکا اور کہا، بد کردار، تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ وہ رونے لگی اور بولی، بیگم صاحبہ، یہ سب آپ کے بیٹے کا قصور ہے۔ میں نے کبھی اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ آپ لوگ بااثر ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ رضا صاحب زبردستی میرے شوہر سے طلاق دلوا رہے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا بھی تھا کہ میں حاملہ ہوں۔ وہ کہنے لگا، بابا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے غصے میں کہا، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ لڑکی ماں بننے والی ہے۔ رضا بولا، امی مجھے سب پتہ ہے۔ میں بچے کی پیدائش کے بعد ہی اس سے نکاح کروں گا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ امی، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، پلیز آپ بھی مان جائیں۔ میں نے کہا، تم نے اپنے بھائیوں کے سہارے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے اور وہ بدقسمت لڑکی اپنے شوہر کے لیے رو رہی ہے۔ رضا بولا، امی وہ ٹھیک ہو جائے گی، اس بیچاری نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے۔ میں اسے اتنی خوشیاں دوں گا کہ وہ سب کچھ بھول جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ چومے اور بولا، میں بے بس ہوں، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس وقت میں اپنے بیٹے کے آگے ہار مان گئی اور شانوں کو اپنے ساتھ رکھنے پر راضی ہو گئی۔ ویسے بھی رضا کے پانچوں بھائی اس کے ساتھ تھے، کیوں کچھ دن بعد میرا بیٹا رضا واپس جرمنی چلا گیا اور شانوں میرے ساتھ رہنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے باقی بیٹے اس کا خیال ایسے رکھتے تھے جیسے وہ واقعی ان کی بھابھی ہو، اور میری بہو بھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ لیکن میں ہر وقت جلتی اور کٹتی رہتی تھی اور شانوں کو تکلیف دینے اور اس کی بے عزتی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ ایک رات میری بہو نے آ کر بتایا کہ شانوں کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے نفرت سے کہا، اسے زہر دے دو۔ وہ بولی، آپ اس سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ اس سارے معاملے میں اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں، وہ حالات کا شکار ہے۔ ویسے بھی رضا ہم سب کو بہت پیارا ہے، اس لیے ہم اس کا خیال رکھتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ بھی اسے اپنی بہو تسلیم کر لیں۔ یہ کہہ کر میری بڑی بہو چلی گئی اور میں سوچنے لگی کہ میں کسی صورت اسے اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ میں روز شانوں کو اپنے کمرے میں بلاتی اور اسے بہت کچھ سناتی۔ وہ روتی رہتی اور خاموشی سے سب برداشت کر لیتی۔ میں اسے گھر سے نکال بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ سب کی نظریں اس پر تھی۔ مجھے اس سے اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ میں اسے قتل کرنا چاہتی تھی۔ اس سے نفرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں اپنے بیٹے رضا کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کروانا چاہتی تھی، اور شانوں کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ شانوں کی بدقسمتی تھی کہ جب اسے 8واں مہینہ لگا تو میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ میں فوراً گاؤں جانا پڑا۔ باقی لوگ 40ویں کے بعد واپس آ گئے، مگر میں گاؤں میں ہی رک گئی اور شانوں بھی میرے ساتھ تھی۔ ایک دن اچانک اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، وہ شدید تکلیف میں تھی۔ اسی وقت میں نے اپنی خاص خاتمہ کی مدد سے اسے ایسی دوا پلا دی جس کی اثر سے وہ 2 دن تک سوئی رہی۔ اپنے منصوبے کے مطابق میں نے گاؤں میں خبر پھیلا دی کہ وہ بچہ پیدا کرنے کی تکلیف برداشت نہ کر سکی اور مر گئی ہے۔ میں نے اس کے ماں باپ کو بلایا، وہ روتے ہوئے آ گئے۔ جب عورتوں نے اسے غسل دیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ زندہ ہے، لیکن ڈر کی وجہ سے خاموش رہی۔ نماز جنازہ کے وقت کسی نے مولوی صاحب کو بتایا کہ لڑکی زندہ ہے۔ مولوی صاحب نے پردے میں آ کر مجھ سے کہا، بیگم صاحبہ، شاید یہ ابھی زندہ ہے، میں اس کا جنازہ کیسے پڑھا دوں؟ میں نے کہا، یہ عورت بد کردار ہے، اس نے میرے بیٹے کو دھوکے سے اپنے جال میں پھنسایا ہے۔ یہ کسی اور کی بیوی ہے اور اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرے بیٹے کا ہے۔ آپ خود بتائیں، ایسی عورت کا یہی انجام ہونا چاہیے یا نہیں؟ میری باتوں میں آ کر مولوی صاحب نے بھی مان گئے اور کہنے لگے، ایسی عورت کو تو سنسار کرنا چاہیے۔ اگر یہ زندہ رہی تو آپ کے خاندان کی بدنامی ہوگی۔ میں نے انہیں انعام میں بھی دیا اور اس طرح شانوں کو زندہ دفن کر دیا۔ رضا جب اس کی موت کا پتہ چلا تو وہ فوراً جرمنی سے واپس آیا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہو گیا تھا۔ میری بڑی بہو مجھے شک کی نظر سے دیکھتی تھی۔ کچھ دن بعد رضا واپس جرمنی چلا گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میری خاتمہ نے اسے ساری حقیقت بتا دی تھی اور گھر کے سب لوگوں کو بھی میرے گناہ کا علم ہو گیا تھا، لیکن شانوں کے گھر والوں کو کبھی حقیقت نہیں بتائی گئی۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ ان کی بیٹی مر گئی۔ آج میرا پیارا بیٹا رضا مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میرے باقی بیٹے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ میرے شوہر کے مرنے کے بعد سب بیٹے مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میرا بڑا بیٹا اور بہو میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ بہو مجھے کچن میں بھی نہیں جانے دیتی اور نوکروں سے کہتی ہے، اس پر نظر رکھو، اسے زہر دینے کا تجربہ ہے۔ مجھے کوئی اولاد کی خوشی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ میں بظاہر صحت مند تھی،
مگر مجھے کہیں بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ نیند کے انجیکشن کے باوجود مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ اس بات کو 30 سال گزر چکے ہیں۔ پچھلے 4 سال سے میں ہسپتال میں داخل ہوں۔ مجھے کینسر ہو چکا ہے۔ میرے جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں جو مجھے نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ ڈاکٹر جہاں دوا لگاتے ہیں وہاں مر جاتے ہیں، لیکن کچھ دن بعد دوسری جگہ نکل آتے ہیں۔ میں موت کا انتظار کر رہی ہوں مگر موت بھی نہیں آتی۔ کوئی مجھ سے ملنے نہیں آتا۔ میں دن رات روتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں۔ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے حق کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن کسی بندے پر کیا گیا ظلم اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے۔ میں شانوں سے معافی مانگنے کے لیے اسے کہاں سے لاؤں؟ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، اگر کوئی میری طرح کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اللہ سے ڈرو، کیونکہ اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔